بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جس طرح چاند اور سورج کی روشنی سے ظلمت و اندھیرا دور ہوتا ہے، اسی طرح بزرگان دین کے تذکرے سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور مردہ دلوں کو حیات اور ناآشنا دلوں کو معرفت کی لذت ملتی ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اپنے پیدا کرنے والے سے ملاقات کا سلیقہ ملتا ہے، اخلاق کی روشنی اور حسن کردار کی کرنیں ملتی ہیں۔ آئیے صوفیہ کی ان روشن ستاروں سے زندگی گزارنے کا فن اور آخرت سنوارنے کے گر سیکھیں۔ آئیے آج گلشن گن شکر کی سیر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک نیک بندے اور عالم اسلام کے بہت بڑے ولی حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ عجیب و غریب اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات اور کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، ایک عظیم ولی، صوفی، عظیم شاعر و عظیم روحانی شخصیت جناب حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی شک و شبے کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گن شکر کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی تو آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں، بلکہ مجھے سوئی دو کہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ پہلے دوستو، حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برے صغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دنیا کو پہچان کروائی۔ انہوں نے زندگی بھر قرآن و سنت کے پرچم کو بلند رکھا اور صاف حمیدہ اور اخلاق کریمہ کا ایک سنہری باب آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ بابا فرید 29 شعبان المعظم 569 ہجری کو ملتان کے ایک قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ سیرت العارفین کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، جو شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبے کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزار کر کوتوال چلے گئے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ دوستو، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس آئے اور قدموں میں بیٹھ گئے اور پاؤں دبانے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی کرامات عطا فرمائی ہے۔ میں دریا پہ جاتا ہوں، اللہ راستہ بنا لیتا ہے۔ میں ریت اور مٹی پہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو اللہ پاک اسے شکر بنا دیتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میرا احترام کرتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹے، یہ سب کرامتیں میری ہیں۔ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امی جان، وہ کیسے؟ ماں نے کہا، میرے نور نظر، میں نے 2 سال آپ کو دودھ پلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی بھی آپ کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میں ہمیشہ آپ کو باوضو دودھ پلاتی اور دودھ پلاتے وقت ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہتی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قدموں میں گر پڑے اور کہا، اماں جان، میرا وجود، میرے اعزازات، یہ سب آپ ہی کی کرامت سے ہے۔ سچ کہا کہنے والوں نے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ باشمول حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، سب کی عظمت و شان میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بلکہ یہ واقعہ تو زبان زد عام ہے کہ والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر گن پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے میں 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے جو مختلف روایات بیان کی ہیں، ان میں سے صرف 3 روایات زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو گھبرا کر پوچھا، مسعود، تم نے نماز پڑھی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی اور سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مرد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گن شکر کہنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کچھ یوں ہے، اخبار الاخیار خزینۃ الاصفیاء اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ جب اجودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔
آپ نے اس سے پوچھا اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر ٹالنے کے لیے کہنے لگا نمک ہے بابا۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوروں میں شکر کی بجائے نمک تھا، بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل اجودن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا بوروں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوروں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے معدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب 3 روزے اور رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ کی قدرت کے وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئی۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا، انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شینی رہے گا اور گن شکر کہلائے گا۔ میرے دوستو، حضرت بابا فرید کے 2 بھائی عزیز الدین اور نجیب الدین تھے۔ فرید یا فرید جے تیرا در چھٹ کے غیر در جاواں گنجے شکر سرکار میں اس دن مر جاواں۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید یا فرید، حق فرید یا فرید جے تیرا در چھٹ کے غیر در جاواں گنجے شکر سرکار میں اس دن مر جاواں۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید